رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حافظ عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب احکام النساء کے تناظر میں اور اسی کو سامنے رکھ کر جو عورتوں سے متعلقہ مسائل چل رہے تھے، احکام بیان ہو رہے تھے، آج اسی کی ایک کڑی ہے جو استحاضہ یا نفاس اور بعد دوسرے امور سے متعلق ہوگی۔ یہ بات واضح رہے کہ پچھلی مجلس میں حیض اور اس کے احکام جو کچھ ہوا کرتے ہیں، جو متعلقہ احکام ہوتے ہیں، اس کا قدر تفصیل سے ہوا تھا۔ آج حیض ہی سے متعلقہ ایک چیز استحاضہ ہے۔ استحاضہ اس خون کو کہا جاتا ہے جو حیض و نفاس کے علاوہ عورت کے رحم سے آتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہ خون ہے جو رحم مادر سے ملی ہوئی ایک رگ ہے، جسے حدیث میں عاذل کہا گیا ہے، یعنی بالکل رحم سے متصل ایک نس ہے، ایک رگ ہے، جسے حدیث میں عاذل کہا گیا ہے۔ کسی بیماری اور عارضہ کی وجہ سے جب اس رگ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی خون کو استحاضے کا خون کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک بیماری ہے۔ یہ فقہی معاملے میں سب سے پیچیدہ اگر مسئلہ نہیں تو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور عورتوں کے لیے بہت ہی پریشانی کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو اس کا کوئی وقت ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ایک دو علامت ہے جس کو سامنے رکھ کر کے اسے پرکھا جا سکے۔ اس لیے بہت سے بہنوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ صرف آج کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز پیش آئی۔ خصوصاً سنن ابو داؤد اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو دسیوں حدیثیں اور کتنے ابواب ایسے ہیں جو اس سے متعلق ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ 10 یا اس سے زیادہ ایسی عورتوں کے نام ملتے ہیں حدیثوں میں جنہیں یہ بیماری تھی، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور آپ کی بعض ازواج کو بھی یہ شکایت پیش آئی ہے۔ تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا فقہ کے مشکل ترین مسائل میں ہے۔ میں اسے مکمل پوری تفصیل میں جائیں تو ظاہر بات اس کے لیے جو ہے مجلسیں درکار ہیں۔ میں اس کی کچھ عام علامتیں، عام اس سے متعلقہ مسائل جن پر اگر ہماری بہنوں نے، خاص طور پر ہماری وہ بہنیں جو علم سے تعلق رکھتی ہیں، جو مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ان پر توجہ دے لیں گی تو ان کے سامنے بہت سے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اور میری گزارش ہے کہ اگر ہماری ایسی بہنوں کے ذہن میں ان باتوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا اور مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی ایسا رخ ان کے سامنے آتا ہے، تو میسج کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے اسے ضرور مطلع کریں ہمیں، تاکہ اس کے اوپر غور کیا جا سکے۔ حدیثوں پر اگر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ استحاضہ کا خون اور حیض کے خون میں 3 طریقے سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری بہنوں کے سمجھنے کی بات ہے، اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی ان 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ بات بھی رہنا چاہیے، جیسے کہ امام الجوزی نے اشارہ کیا، کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے عورتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سمجھ لیں کہ اس سے متعلقہ نماز ایک چیز ہے، عبادت ایک ایسی نماز جیسی عبادت، یہ اس سے متعلق ہے۔ اس لیے میاں بیوی کے تعلقات کا بھی معاملہ ہے، اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حیض اور استحاضہ میں کس طریقے سے فرق کریں، اس کے لیے جو ہے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حیض اور استحاضہ کے خون میں تفریق کی جائے، یعنی ہماری جس بہن کو یہ معاملہ پیش آ رہا ہے وہ دیکھے اور پہچانے کہ یہ جو خون ہے آیا حیض کا ہے یا استحاضے کا ہے۔ اب کیسے فرق کیا جائے گا، اس کے لیے 3 یا 4، بلکہ اگر غور کیا ہے تو ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر غور کریں، لیکن علماء عموماً 4 فرق رکھتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے اس کا رنگ تقریباً کالا ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کے خون کا رنگ سرخ اور عام خون جیسا رہا کرتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے جسے غور کرنا چاہیے، جیسا کہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش یہ ان عورتوں میں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں یہ شکایت تھی، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ مجھے خون آیا کرتا تھا استحاضے کا خون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا کان دم الحیض فإنه دم اسود یعرف، دیکھو اگر تمہیں وہ خون آ رہا ہے جو حیض کا خون ہے اور یہ پہچانا جاتا ہے، عورتیں پہچانتی ہیں، وہ کیسے؟ وہ کالا ہوا کرتا ہے، تو جب یہ خون آئے تو فامسکی عن الصلاۃ، نماز سے روکی رہو، اور اگر کوئی دوسرا خون ہے یعنی کالا نہیں ہے، حیض کا خون نہیں ہے، تو فتوضئی وصلی، وضو کر اور نماز پڑھ۔ تو گویا یہ ایک علامت ہے جس کو ذہن میں رکھا جا سکتا ہے کہ حیض کا خون کالا ہوتا ہے اور استحاضے کا خون کالا نہیں بلکہ عام خون کا رنگ ہوا کرتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور دہی کے طریقے سے پھٹا پھٹا ہوتا ہے، جبکہ استحاضے کا خون گاڑھا نہیں، پتلا رہتا، عام خون طریقے سے بہتا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں مشہور تابعی حضرت مکحول کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ان النساء لا تخفى علیہن الحیض، عورتوں کے لیے حیض کا معاملہ یا حیض کا خون ان پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا، یہ خون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے، لہذا جب یہ ختم ہو جائے اور پھر پتلا اور پیلے رنگ کا خون ہو جائے، اب یعنی وہ کالا نہیں رہ گیا، تو یہ استحاضے کا خون ہے، لہذا اس حالت کے اندر وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ یہ 2 فرق ہے۔ تیسرا فرق اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ حیض کے خون میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے جو عام خون میں نہیں رہتی، جو عام خون میں نہیں رہتی ہے، تو بہنیں اس طریقے سے پہچان سکتی ہیں کہ آیا ابتدا میں اس کی بو کیسی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بو کیا، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں فرق ہے۔ اگر فرق ہے تو جب تک یہ بو ہے گویا تب تک یہ حیض کا خون مانا جائے گا، یہ بو ختم ہو جائے اور وہ عام خون جیسا رہ جائے تو گویا کہ وہ نماز پڑھے گی نہا کر کے۔ چوتھی صفت یا چوتھا فرق شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بعض ڈاکٹروں کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کا خون کیا ہے، وہ جمتا نہیں ہے باہر آنے کے بعد، جبکہ استحاضے کا خون جم جایا کرتا ہے، اور وجہ اس کی ڈاکٹر نے یہ بتلائی کہ چونکہ اصل میں وہ رحم کے اندر جمع رہتا ہے تو دوبارہ نکلنے کے بعد وہ نہیں جمتا، جبکہ حیض کا استحاضے کا خون وہ ایک رگ سے آ رہا ہے، لہذا وہ جم جایا کرتا ہے۔ اس کی ایک پہچان اور ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش ہی کو کہ خود یا جس کپڑے کے اندر وہ خون لگا ہے اس خون کو ایک ٹب میں رکھا جائے، اگر سطح مکتب پر جو پانی ہے وہ پیلے رنگ کے ہو جائے، پیلا رنگ ہو جائے، اس میں پیلا پن دکھائی دینے لگے تو یہ استحاضے کا ہے، اور اگر سطح مکتب نعوذ باللہ من ذالک، سطح ماء پر پانی کے اوپری حصے میں اگر رنگ پیلے دکھائی دے رہا ہے تو گویا یہ استحاضہ کا ہے، اور اگر کالا ہے تو گویا وہ حیض کا خون ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں آپ سے لوگوں سے عرض کروں کہ اس سلسلے میں حدیثیں جو ہیں بڑی واضح ہیں،
تمام حدیثوں کو تفصیل کے ساتھ میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے بعض طرف اشارہ کرتے چلا جا رہا ہوں۔ تو اس حدیث کو دیکھیں، حضرت اسماء بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش کو بہت حیض آ رہا ہے اتنے دنوں سے، اور اتنے دنوں سے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ، ان ھذا رکضۃ من الشیطان، یہ شیطان کا کوچ مارنا ہے۔ اسے چاہیے کہ ایک ٹب میں بیٹھے، اگر اوپر پانی کے اوپر سفرہ یعنی پیلا پن دیکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کر لے، مغرب عشاء کے لیے ایک غسل کر لے، اور فجر کے لیے ایک غسل کر لے، اور وضو کرے اس کے درمیان میں ہر نماز کے لیے، اور نماز پڑھے۔ یہ تو ایک فرق ہے کہ حیض اور استحاضہ خون میں فرق کیا سکتا ہے، وہ کیسے؟ رنگ کو دیکھ کر کے، رنگ میں فرق کر کے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات یہ چیز کا جاننا عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، برابر وہی خون چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے آیا حیض سے متعلق اس کی اپنی کچھ عادت رہی ہے؟ 5 دن آتا تھا، 4 دن آتا تھا، 6 دن آتا تھا، 8 دن آتا تھا، 7 دن، کتنے دن اس کو حیض آتا تھا؟ اس لیے کہ بعض بہنوں کو یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر آج کل جو بہت سی گولیاں استعمال کی جاتی ہیں، دوائیں، اس کی وجہ سے یہ بیماری اور پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر پہلے یہ معلوم رہا ہو کہ ہاں اتنے دنوں تک اسے حیض آیا کرتا تھا، اور رنگ دیکھ کر کے اب فرق نہیں کر پا رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ جتنے دن پہلے حیض آتا تھا اتنے دن تو وہ حیض شمار کرے، اور اس کے بعد جو شمار کرے، کیا شمار کرے گی؟ وہ گویا کی استحاضہ ہے، یعنی ان دنوں میں حیض کا حکم نہیں بلکہ استحاضے کا حکم ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ سے متعلق فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ کی حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ امکثی قدر ما کانت تحبیسکی حیضتکی، پہلے جتنے دن تک تمہیں حیض روکے رکھتا تھا نماز وغیرہ سے، اتنے دن تک تو رکی رہو، اس کے بعد غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو گویا اس سلسلے میں کیا کیا جائے کہ دیکھا جائے کہ آیا یہ بیماری لاحق ہونے سے پہلے اس کی کچھ علامت، اس کے کچھ عادت تھی کہ نہیں تھی۔ اگر یہ صورت بھی مشکل ہو جائے، خاص طور پر اگر ایسی عورت ہے کہ شروع ہی سے جیسے اسے حیض شروع ہوا یہ بیماری لاحق ہو گئی تو اس کا کوئی دن ہی نہیں ہے، یا ایسی کوئی عورت ہے کہ وہ اپنے دین کو بھول گئی ہے، ان دنوں میں اس کے حیض مختلف ہوا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عام عورتیں جو ہوتی ہیں، خصوصاً اس کے خاندان کی، اس کے محلے کی، اس سے میل جول رکھنے والی عورتیں جو ہیں، انہیں حیض کتنے دن آتا ہے؟ عام طور پر جیسے معلوم ہے کہ 7 دن 6 دن یہ عام روٹین ہے عورتوں کی، 5 سے لے کر کے 7-8 دن تک یہ عام روٹین عورتوں کی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھے خاندان کی، پاس پڑوس کی جو عورتیں ہیں، 6 دن یا 7 دن، اتنے دن تو وہ روکی رہے، اس کے بعد غسل کر کے وہ نماز پڑھے۔ جیسا کہ حضرت حمنہ بنت جہش، یہ 4 بہنیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے، انہیں یہ پریشانی تھی، حضرت حمنہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، ام حبیبہ ہیں، یہ جو ہے ان کو یہ بیماری تھی، یا نہیں حضرت زینب ہے، ام حبیبہ نہیں، انہیں یہ بیماریاں تھیں 4 بہنوں کو۔ اسی لیے بہت سے علماء کے نزدیک ان کے درمیان جو حدیث، ان سے متعلقہ جو حدیث ہیں، ان میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو حضرت حمنہ بنت جہش، اور یہ شاید بیوی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ خون آیا کرتا تھا، حیض کا خون،
تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری بہن حضرت زینب کے گھر میں تھے. تو ہم نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو آپ نے کہا پوچھو. تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر شرم نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ خون آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کرسف یعنی روئی استعمال کرو اور اسے رکھ لیا کرو. مستقل رکھنے کی وجہ سے وہ خون رک جائے گا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئی سے بہت آگے بڑھ کر کے ہے. آپ نے کہا تو ٹھیک ہے, اس کی جگہ اگر روئی کام نہیں دیتی ہے تو کپڑے رکھ لو اور کپڑے استعمال کر لو. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول بہتا ہے خون, اس پر بھی گزارا نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب لنگوٹ یعنی اچھی طریقے سے کپڑے وغیرہ رکھ کر کے. البتہ میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں, لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. 6 یا 7 دن اللہ کے علم کے مطابق یا جس طریقے سے عورتوں کو 6 یا 7 دن حیض آتا ہے, تم اتنے دن تک تو نماز وغیرہ سے روکی رہو, پھر غسل کرو اور جب دیکھو کہ پاکی حاصل کر لیا ہے تو اپنی نماز وغیرہ پڑھا کرو. تو گویا یہ تیسری صورت تھی ہماری بہنوں کو حیض کے خون کو حیض اور استحاضہ خون میں فرق کرنے کے لیے. ایک چوتھی صورت بھی ہے, ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ حیض کا خون آنے سے پہلے عورتوں کے کچھ اعراض ظاہر ہوتے ہیں, جیسے کمر میں درد ہے, سر میں درد ہے, مزاج میں چڑچڑاہٹ ہے, مزاج بگڑا رہتا ہے. یہی سب وجوہات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے. اور خصوصاً ان دنوں میں, حیض کے دنوں میں آپ نے طلاق دینے کو ناجائز قرار دیا ہے. اگر کوئی طلاق دیتا بھی ہے تو اس پر رجوع کرنا واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام دنوں میں جو مزاج رہتا ہے وہ مزاج باقی نہیں تھا, بلکہ چڑچڑاہٹ, مزاج کے اندر بدمزگی پائی جاتی ہے. تو ایسے موقع پر عورتوں کو کمر کا درد ہے, سر کا درد ہے, مزاج میں ہے, اگر یہ صورتحال ہے تو سمجھیں کہ ہاں بھائی حیض شروع ہو گیا ہے. اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے, یہ کوئی دن ہر عورت کو ہو لیکن ہوتا ہے عموماً عورتوں کو, تو بہنیں سے یہ گزارش ہے کہ ان 4 چیزوں کو خصوصی طور پر رکھیں حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق کرنے کے لیے. اس کے بعد اب یہ سوال ہے کہ حیض استحاضہ کے احکام کیا ہیں. بہت سی بہنیں شکایت کرتی ہیں اور بہت سی چیزوں کو جو کرنا چاہیے چھوڑ دیتی ہیں, جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتی ہیں. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل میں استحاضہ کی حالت گویا پاکی کی حالت ہے. استحاضہ کی حالت کس حکم میں ہے؟ پاکی کے حکم میں ہے. جس طریقے سے پاک عورت کے لیے جو کام اس کے لیے حلال ہیں وہی کام اس عورت کے لیے بھی حلال ہے. لہذا علماء کہتے ہیں, جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حیض کی مدت گزر جائے تو اس پر بعین ہی اسی طرح غسل واجب ہے. بعض عورتیں اس میں کوتاہی سے کام لیتی ہیں, تاخیر کرتی ہیں. نہیں, اگر وہ مدت گزر جاتی ہے, چاہے فرق کر کے ہے, دنوں کے ذریعے ہے, کسی بھی ذریعے ہے, اگر مدت گزر جاتی ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے. دوسری چیز, استحاضہ کا جو خون آ رہا ہے ہر نماز کے وقت اس کے اوپر واجب ہے کہ اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرے. اور اگر ہر نماز کے لیے مشکل ہے طہارت حاصل کرنا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتی ہے وہ ایک ساتھ, اور پھر ہر نماز کے لیے طہارت حاصل کرے, پھر اس کے بعد وضو کرے, اور وضو کر لینے کے بعد وہ روزہ رکھے. جیسا کہ حضرت عدی ابن ثابت, اور ثابت اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مستحاضہ حیض والی عورت تدع الصلاۃ ایام اقرائها, اپنے حیض کے دنوں میں تو وہ
اس سے روکی رہے گی، کس سے؟ نماز وغیرہ سے۔ لیکن جب وہ دن پورے ہو جائیں گے ثم تغتسل وتصلی، پھر وہ نماز غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی، اور ہر نماز کے لیے وہ وضو کرتی رہے گی۔ یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کے لیے اگر طاقت ہے تو ہر نماز کے لیے وہ طہارت حاصل کریں، یا 2 نمازوں کے لیے طہارت غسل حاصل کریں اور ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ لیکن سب سے آسان طریقہ ہماری بہنوں کے لیے یہی ہے کہ جب وہ مدت ختم ہو جائے تو غسل کریں، پھر اس کے بعد ہر نماز کے وقت طہارت حاصل کر کے استنجا وغیرہ کر کے وہ نیا ہر نماز کے لیے غسل کریں گی۔ اسی طریقے سے اس درمیان اس حال میں میاں بیوی کا تعلق بھی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بھی ممانعت اس میں نہیں ہے۔ حضرت حمنہ بنت جحش کے بارے میں آتا ہے، سنن ابو داؤد میں، امام نے صحیح سنن الکبریٰ وغیرہ میں ہے، علامہ البانی اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ مستحاضہ حیض والی عورت سے اس کا شوہر جمع کر سکتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی طبی مسئلہ ہو، کوئی غرض کا مسئلہ ہو تو ایک طبی چیز ہے، لیکن شرعی طور پر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام اس کے لیے حلال ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نفلی نمازیں ہیں، بیت اللہ کا طواف ہے، یعنی گویا کہ عام عورت جو پاک ہے اس میں اور اس عورت میں اب عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عام عورت کا وضو اگر عصر میں کیا اور نہیں ٹوٹا تو وہ کب تک چلے گا؟ مغرب تک چلے، مغرب بھی پڑھ سکتی ہے اس کے بعد بھی۔ لیکن استحاضہ والی عورت کے لیے ہر وقت نماز کے لیے کیا ہے؟ وہ وضو کرنا ہوگا، اور اسی وضو سے نماز کے وقت میں جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سارا کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ قرآن پڑھ رہی ہے، اگرچہ خون جاری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس حال میں ہماری بہنوں کو خیر سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ بعد پریشان ہو جاتی ہے، مشکل سے نماز تو پڑھ لی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہے، نماز تو پڑھ لی اور کوئی دوسری نفلی عبادت نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ اپنے کو سمجھے کہ وہ مکمل طور پر پاک ہے، صرف خون سے اپنے کپڑے کو گندے ہونے یا اور چیزوں سے اس کا احتیاط کرے۔ آج کل تو الحمدللہ ایسی چیزیں ایجاد ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت احتیاط کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کو جو ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے وہ نفاس کا ہے اور اس کا حکم ہے۔ نفاس کی تعریف پچھلی مجلس مجھے یاد آ رہا ہے کہ گزر چکی ہے کہ ولادت کے موقع پر عموماً علماء کہتے ہیں ولادت کے بعد، لیکن بعد ایسے حادثات و شواہد پیش آتے ہیں کہ ان علماء کی رائے زیادہ قوی لگتی ہے کہ نفاس کا خون وہ بھی ہے جو ولادت سے پہلے ہی کیوں نہ آئے، لیکن پچھلی بار ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں پر درد ذہ پایا جائے، جسے عربی میں طرق کہا گیا ہے۔ اگر وہ چیز پائی یعنی درد پایا، وہ جو ولادت کا درد ہوتا ہے، اگر وہ درد پائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ خون آ رہا ہے، اگرچہ بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو یہ خون جو مانا جائے گا وہ نفاس کا خون مانا جائے گا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اصل میں نفاس کا خون اصل میں حیض کا خون ہے، اسی لیے حدیثوں میں حیض کو بھی نفاس کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مشہور حدیث جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور راستے میں انہیں پیش آ گئے تو آپ نے کہا نفس تھے، کیا تجھے حیض کا خون آ گیا؟ تو دونوں اصل میں خون ایک ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ عموماً حالت حیض میں حالت حمل میں عورتوں کو خون نہیں آتا۔ یہ علماء کہتے ہیں کیا ہے، اس رگ کا تعلق جڑ جاتا ہے بچے کی غذا سے، تو وہ خون اب بچے کی غذا بن رہا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رگ کیا ہے، کھل جاتی ہے اور باقی خون کیا ہے، وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اس کی مدت کیا ہے، وہ بہت لمبی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں حیض اور نفاق میں فرق یہ ہے کہ دو طرح کا، حیض کی مدت کے مقابلے میں نفاس کی مدت بڑی طویل ہوتی ہے۔ حیض کی مدت کی مقابلے نفاس کی مدت حتیٰ کہ 40 دن جیسا کہ ابھی آ رہا ہے، بعض علماء 60 دن تک کے قائل ہیں کہ 60 دن تک نفاس کا خون آتا ہے،
جبکہ حیض کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے 7 دن 8 دن 9 دن کتنا آئے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حیض کے خون سے، ایام حیض سے عورت کی یہ مسئلہ سمجھے عدت کا شمار ہوتا ہے، لیکن نفاس کے خون سے عدت کا شمار نہیں ہوتا۔ یعنی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی مدت کیا ہے، عدت کیا ہے؟ طلاق ہو گئی ہے تو وضع حمل ہے۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے 1 بجے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور وہ 2 بجے حاملہ تھی اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت سے نکل گئی ہے، اب اس کو رجوع کا حاصل نہیں رہے گا اگرچہ خون آ رہا ہے، لیکن حیض کا خون یہ عدت کے اندر مانع عدت ہے، تو حیض کے خون سے عدت شمار ہوگی، البتہ نفاس کے خون سے عدت شمار نہیں ہوگی۔ نفاس کی مدت سے متعلق یہ چیز جان لے، بہنوں میں بہت اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نفاس کی مدت کی تعیین کیا ہے۔ دیکھیے حدیث وغیرہ پر نظر کیا جائے تو نفاس کی مدت کم از کم کتنی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے امام الجوزی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ قطرہ ایک قطرہ ہے، بلکہ بعض شاذ اور نادر شاید ہزاروں یا لاکھوں میں کوئی ایسی عورت پائی جائے کہ ولادت کے وقت اسے نفاس کا خون آتا ہی نہیں ہے، ایسا بہت کم نادر ہوتا ہے۔ تو گویا ایسی صورت میں وضع حمل کے بعد فوراً ہی سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر خون آیا تو اس کے اوپر غسل بھی واجب نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اگر 2 گھنٹے آیا تو کیا ہے، یعنی گویا اگر بچے کی پیدائش 9-10 بجے ہو رہی ہے اور ظہر کا وقت آیا اور یہ خون نہیں آیا تو گویا اب اس کے اوپر واجب ہے نہائے اور یہ نماز پڑھے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ نفاس کی اقل مدت جو ہے کچھ بھی نہیں متعین نہیں ہے، کچھ بھی متعین نہیں ہے، 1 ہفتے بھی ہو سکتی ہے، 10 دن 12 دن 20 دن 25 دن 1 دن، یعنی 30 دن 40 دن کم ہو سکتی، کم مدت نہیں کہا جا سکے کہ ہاں بھائی کم سے کم کیا ہے، اس لیے امام الجوزی نے کہا کہ اقلہ قطرہ، اس کی اقل مدت کیا ہے، 1 قطرہ ہے۔ البتہ اکثر مدت سے متعلق جمہور کے نزدیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، گویا 40 دن اس مسئلے کو سمجھیں، اگر 40 دن سے پہلے خون رک گیا یا 40 دن پر خون رک گیا، اس سے پہلے جب خون رک گیا تو گویا کہ وہ نہائے گی، اور اس کے اوپر اس لیے نفاس کے جو احکام ہیں وہ حیض کے احکام سے متعلق ہے، یعنی عدم طہارت کے، تو اگر اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے 1 ہفتہ 20 دن جب بھی ہو جائے تو گویا وہ غسل کرے گی، لیکن 40 دن گزر گئے اور خون بند نہیں ہوا تو علماء کہتے ہیں اس کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ 40 دن جو پورے ہوئے ہیں کہیں یہ وہ دن تو نہیں آ گئے ہیں، وہ تاریخ تو نہیں آ گئی ہے جن تاریخوں میں اسے حیض آیا کرتا تھا، اور یہ عورتیں اچھی طریقے سے جانتی ہیں اپنا، یعنی 40 دن کب پورا ہوئے کہ اس کے بعد ہی سے فوراً وہ حیض کی مدت شروع ہو جا رہی ہے، تو گویا 40 دن کے بعد اب یہ حیض کی مدت شمار ہوگی، جتنے دن حیض اسے آتا تھا اتنے دن کے بعد اس کے اوپر نہانا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ تاریخ نہیں معلوم ہے، یا مثال کے طور پر ہر مہینے اسے ابتدائی مہینے میں حیض آیا کرتا تھا، اب یہ مدت جو پوری ہو رہی ہے 15 تاریخ یا 20 کے بعد پوری ہو رہی ہے اور پھر حیض آ رہا ہے، تو جو علماء کہتے ہیں کہ 40 دن ہے ان کے نزدیک یہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، اس کے اوپر واجب ہوگا کہ نہائے اور نماز وغیرہ پڑھے۔ اس کی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور یہ حدیث علماء کے نزدیک مختلف فی ہے، اسی لیے ان کے نزدیک اختلاف ہوا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول زمانے میں عورتیں
اپنے نفاس کے بعد 40 دن یا 40 رات بیٹھتی تھی، تو گویا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ 40 دن میں اگر خون نہیں رکتا ہے تو یا تو پھر وہ حیض کا خون ہوگا اور یا پھر استحاضے کا خون ہوگا۔ دوسرے علماء کچھ کہتے ہیں کہ حیض کی اکثر مدت یہ 60 دن ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام مالک کا بھی ایک قول یہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ مدت زیادہ سے زیادہ کیا ہے 60 دن ہے، اس کے بعد کیا ہوگا وہ استحاضے کا خون مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیث ابھی بیان کی گئی وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے، ان میں ایک اصل میں راویہ ہے مسہ ام بسہ، ان کا نام بھی عجیب ہے، مسہ ام بسہ، یہ مجہول راویہ ہیں، ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے کہ ثقہ تھی کہ نہیں تھی، ثقہ تھی کہ نہیں تھی۔ جن علماء نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے بعض بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، اور جن نہیں اس کو نہیں مانتے۔ ثانیاً اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو جائے اور یہ بات دل کو بھی لگتی ہے تو یہ جو حضرت ام سلمہ نے بیان کیا ہے یہ عورتوں کے عام حالات سے متعلق ہے کہ عام حالات میں عورتیں ہی رہتی ہیں، لیکن اگر کسی عورت کو مثال کے طور پر جس اعتبار جس طریقے سے جس رنگ کا خون بہتا تھا اب تک 40 تک ایسے وہی بھی جاری ہے تو گویا وہ کیا ہوگا ہے اس نفاسی کا خون اس کا شمار ہوگا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جو عموماً عورتوں کو پیش آتا ہے اور سوالات کرتی ہیں۔ بسا اوقات مدت حمل پورا ہونے سے قبل ہی حمل ساقط ہو جاتا ہے یا ساقط کرا لیا جاتا ہے، حکم کیا ہے اس کا میں اس طرف نہیں جاتا، وہ الگ مسئلہ ہے، بات کی چیز ہے وہ۔ اگر ہماری آپ کی یہ مجلس جاری رہی اور لوگ اکتا نہیں گئے تو یہ نکاح اور طلاق کے مسئلے میں، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے علمی دروس سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں، ہے نا، تو اگر یہ سلسلہ رہا تو اس موقع پر یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی کہ حمل کے اسقاط اور عدم اسقاط۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے کہ بسا اوقات مدت حمل جو عادتاً عورتوں کو ہے یعنی 6 مہینے سے زیادہ، عام طور پر عورتوں کو 8-9 مہینے میں کیا ہے وہ حمل وہ پورا ہوتا ہے، لیکن بعض کو پہلے بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگر مدت حمل پورا ہونے سے قبل ہی حمل ساقط ہو جائے یا ساقط کرا لیا جائے تو اس کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت سا سوال ہوا کرتا ہے، آیا یہ نفاس کا خون مانا جائے گا یا فاسد خون تصور کیا جائے گا؟ یہ معاملہ بہت اہم اور کثیر الوقوع ہے، لہذا اسے سمجھ لینا چاہیے۔ مجھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک کلام ملا ہے ان کی کتاب الشرح الممتع میں جو بہت مفید ہے، اسی کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ اس کی کئی حالتیں ہو سکتی ہیں، شاید 4 حالتوں کا ذکر کیا ہے جو آگے آئے گا، مجھے یاد ہے شاید 4 حالتیں شیخ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ حمل نطفہ کی شکل میں ساقط ہو، اس لیے کہ ان کنتم فی ریب فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی ما یشاء ثم نخرجکم طفلا، یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حمل کے مراحل گزرتے رہتے ہیں۔ تو اگر نطفہ ہی ساقط ہو جائے یعنی ابھی حمل 40 دن کے اندر تھا اور ساقط ہو گیا تو اس خون کا حکم فاسد خون ہوگا، نفاس کا خون نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے، سمجھیں۔ پہلا کیا ہے؟ نطفہ کی شکل میں ہو، اور اگر 4 مہینے پورا ہونے کے بعد حمل ساقط ہوتا ہے یعنی 121 دن میں 120 دن پورا ہونے کے بعد اگر ساقط ہوتا ہے تو علماء کے نزدیک متفقہ طور پر یہ نفاس کا خون ہے،
یعنی اس کے بالکل برعکس ہے. یہ نفاس کا خون مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس میں روح پھونک دی گئی ہے اور آدمی بن گیا ہے. اس کا قتل کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. یہ دونوں صورتیں جو علماء کے مختلف ہی ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ علقہ کی شکل میں ساقط ہو. علقہ یعنی کیا ہے؟ اب خون کا لتھڑا بن گیا ہے یا گوشت کا لتھڑا. خون جو ہے اب وہ لتھڑا خون لتھڑے کی شکل یعنی جمع ہوا خون کی شکل اختیار کر رہا ہے. تو اگر اس شکل میں یعنی 40 دن کے بعد جو ہوتی ہے اگر یہ صورت میں اگر ہو تو حنبلی مذہب کے اندر مشہور قول یہی ہے کہ اس کے بعد آنے والا خون نفاس کے حکم میں نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس سے جسم بننا شروع نہیں ہوا ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا حکم بھی نفاس ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نطفہ جو اصل شکل ہے وہ اب ایک اور شکل اختیار کر گیا ہے. گویا کہ اب انسان کی ایک شکل بننی شروع ہو گئی. یہ علماء کا ہے لیکن عموماً علماء کہتے ہیں کہ اس کا بھی حکم کیا ہوگا. تو ہماری بہنیں یہ سمجھیں کہ یا ہمارے بھائیوں کو جو مسئلہ درپیش آئے تو یہ سمجھیں کہ گویا اس میں بھی وہ نفاس کا حکم نہیں ہوگا, وہ فاسد خون کا حکم ہوگا. چوتھی چیز کیا ہے؟ مدغہ بن جائے. مدغہ کی 2 شکل ہوتی ہے. مدغہ کی 2 شکل مخلقہ وغیر مخلقۃ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان مخلقۃ وغیر مخلقۃ. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس پر انسانی جسم کا ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا ہے اور ظاہر ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ ہاتھ لگ رہا ہے. یہ ڈاکٹر لوگ زیادہ جانتے ہیں, جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں اس کو سے, اور واضح ہوتا ہے یہ ہاتھ بڑھ رہا ہے, اب یہ سر کا حصہ ہے, یہ پیر کا حصہ ہے, یہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے, اگر یہ چیز نہیں ہے یعنی مدغہ ہے لیکن غیر مخلقہ ہے یعنی اس میں انسانی شکل ظاہر نہیں ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں بھی عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نفاس کا حکم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس نے وہ صورت نہیں اختیار کی ہے جو انسان کی صورت ہوتی ہے. اور یہ تقریباً کب ہوتا ہے؟ 81 دن 80 دن پورا ہونے کے بعد سے شروع ہوا کرتا ہے, 81 دن کے بعد سے. اور یہ چیز حضرت عبداللہ مسعود کی حدیث میں تفصیل کے ساتھ مروی ہے. لیکن اگر یہی مدغہ مخلقہ ہے, مخلقہ یعنی اس کی تخلیق شروع ہو گئی, اب اس میں ہاتھ, سر, پیر وغیرہ ظاہر ہو گئے, اگرچہ مکمل طور پر نہ ہو جیسے بچے کے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہو رہا ہے, تو اس سلسلے میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نفاس کا خون ہوگا. کیوں؟ گویا اب انسان بننا شروع ہو گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا, لیکن راجح قول یہی لگتا ہے کہ جب تک روح نہ پھونکی جائے, روح نہ پھونکی جائے, اس لیے کہ صرف جسم سے انسان نہیں بنتا, انسان بنتا ہے کس سے؟ جسم اور روح سے. جسم اور روح سے انسان بنتا ہے. بغیر جسم کے اگر روح ہے تو اسے انسان نہیں کہا جائے گا, اور بغیر روح کے جسم ہے تو اسے انسان نہیں کہا, اسے لاش کہا جائے گا. تو راجح قول واللہ عالم مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر 120 دن سے پہلے اگر حمل ساقط ہوتا ہے تو یہ فساد کا خون مانا جائے گا, اور اگر 120 دن کے بعد اگر جو ہے ہوتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے؟ فساد نہیں بلکہ نفاس کا خون. اس سے پہلے یعنی 120 دن کے بعد تو یہ نفاس کا خون مانا جائے گا, کیونکہ اب اس میں روح پھونک دی گئی ہے. اس طریقے سے اس میں آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے. یہاں پر امام الجوزی رحمہ اللہ نے اور بہت دوسرے لوگوں نے حمام میں داخلے کا حکم ذکر کریں طہارت کے بیان میں. بہت سے علماء نے, بلکہ آپ بڑی مشہور کتاب الترغیب و ترہیب ہے اسے ہی پڑھیے, تو جہاں کتاب الطہارہ ہے وضو کے غسل کے ساتھ ساتھ وہاں حمام کا بھی ذکر کیا ہے اور اس سے متعلقہ مسائل چھیڑے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ترغیب و ترہیب میں تقریباً 15 سے زیادہ روایتیں اس سلسلے میں مذکور ہیں.
تو اسی طریقے سے امام الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں حمام کا مسئلہ چھیڑا ہے. اس کی دو وجہ ہے. یہاں پر دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ساتھیو حمام ہے کیا؟ آیا ہمارے یہاں کا حمام ہے یا کیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں حمام کا ذکر چھیڑا کیوں گیا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت شام کے علاقے میں، اس لیے کہ شام کا علاقہ بڑا متمدن علاقہ تھا، بڑا تہذیب یافتہ علاقہ تھا، ہر چیز کی فراوانی وہاں پر تھی. ویسے بھی شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال علاقہ ہے. تو جگہ جگہ پر اجتماعی طور پر نہانے کے لیے، مالش کرانے کے لیے، اچھی طریقے سے صفائی، حتیٰ کہ حجامت وغیرہ کے لیے بھی ایک کچھ ایسے گھر بنے ہوئے تھے جو پورے جو بڑے گھر کی شکل رہا کرتی تھی. کچھ جگہیں تھی وہاں پر حجامت کرانے کے لیے ہے، کچھ ہے مالش کرانے کے لیے ہے. وہاں درمیان میں ایک حوض رہا کرتا تھا جو نہانے کے لیے اصل میں گرم پانی ہوتا تھا، کیونکہ ٹھنڈی جگہ ہے نا، اس میں گرم پانی رہتا تھا. تو اس لیے حمیم کے معنی گرم پانی کو اس سے حمام بنا ہوا ہے. تو یہ اس زمانے میں وہاں پر بکثرت پایا جایا کرتا تھا. لوگ کو جب اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرنی ہو، خاص طور پر جیسے عورتیں ہیں، ان کے اوپر ایک مدت گزر چکی ہے، انہوں نے نہایا نہیں ہے، یا بعض علاقے کے لوگ ہیں جہاں پر وہ مشغول رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مجھے ایک شامی عالم شیخ علی طنطاوی رحم اللہ کی ایک بار میں تقریر سن رہا تو بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس، وہ قاضی تھے وہاں پر سوریا میں، میرے پاس ایک میاں بیوی آئے تاکہ اندازہ ہو جائے آپ لوگ حمام کی کیفیت کیا تھی. میاں بیوی آئے اور بیوی شکایت کر رہی تھی مجھے ان سے خلا چاہیے. کہا جب ہم نے دونوں طرف کی باتیں سنی تو مجھے کوئی معقول وجہ نہیں لگی، صرف جو سب سے بڑی معقول وجہ لگی ہے کہ میاں کی کیا ہے، اس میں کوتاہی ہے. کہا ہم نے اس بیوی کو روک دیا اور اپنی طرف سے کچھ پیسے ہم نے نکال کر کے میاں کو دیے کہ چلے جاؤ وہاں پر جاؤ. ظاہر بات وہاں پر گیا تو اس کا شیپ بھی بنایا گیا اور سارا کچھ ہوا اور نہایا، اور نہا کر کے اچھے کپڑے صاف کر کے آیا تو اب پہلے سے بالکل بدلا ہوا انسان لگا. اور جب پھر میں اس کی بیوی کو بلایا تو دیکھ کر کے اس کی بیوی خلا سے برطرف ہو، مجھے خلا نہیں لینا. یعنی یہ صورتحال حمام کی ہوتی تھی وہاں پر. یعنی اتنا عام جگہوں سے وہاں پر اس کا فرق رہا کرتا تھا. آج جو ہے اس کی شکل ہم اگر اپنے یہاں دیکھنا چاہیں تو جیسے بیوٹی پارلر ہے، سیونگ پول وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا ایسی جو جگہیں ہوا کرتی ہیں یہاں پر انسان کو سنوارا جاتا ہے، تو گویا یہ صورتحال حمام کی تھی. اور اس کا ذکر حدیثوں میں بکثرت موجود ہے، بلکہ بعض صحابہ نے تو بڑی بہترین بات کہی. حضرت ابو ہریرہ کا قول جو ہے علامہ البانی کہتے ہیں صحیح سند سے ہے کہ نعم البیت الحمام یذہب الوسخ ویذکر النار. حمام بڑا اچھا گھر ہے، اس میں انسان داخل ہوتا ہے تو میل کچیل سب صاف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رگڑ رگڑ کے نہلانے والے لوگ وہاں پر رہا کرتے ہیں. ویذکر النار، اور آگ کو یعنی جہنم کو یاد دلاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی جگہیں وہاں پر پائی جاتی تھیں اور لوگ جایا کرتے تھے. دوسری وجہ ہے کہ علماء ایسے موقع پر حمام کا ذکر کیوں چھیڑتے ہیں، تو اس کی وجہ ہے کہ چونکہ ناپاکی کے بعد خاص طور پر اگر کئی دن گزر گئے ہوں، بالاخص نفاس کے بعد خصوصی طور پر نہانے اور صفائی کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے وافر مقدار میں پانی اور دیگر اشیاء نظافت کی لوگوں کو حاجت ہوتی تھی. اور اس وقت ہر گھر کے اندر یہ چیز میسر نہیں تھی. آج تو ہر گھر کے اندر حمام بنا ہوا ہے اگر اس کا اہتمام کرنا چاہیں تو. تو یہ عام رواج تھا، بلکہ یہ ایک فیشن تھا کہ مہینے میں 15 دن میں کچھ لوگ خاص کر کے وہاں پر جانے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. مجھے ایک حدیث یاد آئی جو سنن ابو داؤد وغیرہ سنن ترمذی میں ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ عورتیں شام کے علاقوں سے آتی ہیں. تو جب وہ آئی تو حضرت مائی عائشہ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ کہا شام سے. کہا وہی علاقہ جہاں پر حمام ہوتے ہیں، جہاں کی عورتیں حمام میں جاتی ہیں؟
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ جیسی کریں وہیں سے ہیں. تمہاری عائشہ نے کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ما من امرأۃ تخلع ثيابها في غیر بیتها الا ہتکت ما بینها وبین اللہ تعالی. میں ایک وجہ سے اور ان حدیثوں کا مسائل کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض ظاہر پسند اور جذباتی لوگوں نے عورتوں کے لیے ہاسٹل میں کتنا ہی پردے کا اہتمام ہو وہاں پر رہنا ناجائز قرار دیتے ہیں. عورتوں کے لیے اپنے گھر سے دور کہیں اقامت گاہ ان کے لیے اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. تو اس لیے میں یہاں پر حدیثوں کو ذکر کر رہا ہوں کہ ان حدیثوں کا تعلق کس چیز سے ہے, نہ یہ کہ کسی اور کے ہاں آنے جانے سے. تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ جو عورت بھی اپنا کپڑا کسی ایسے گھر میں نکالتی ہے جو اس کا اپنا گھر نہیں ہے تو وہ اللہ اور اس کے درمیان میں جو عزت کا کرامت کا پردہ ہے اس پردے کو پھاڑ دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بے پردگی ہوتی تھی, وہاں خصوصی طور پر جو ہے پردے وغیرہ کا خاص اہتمام نہیں ہوتا. تو امام الجوزی رحمہ اللہ نے جو یہاں پر موضوع چھیڑا ہے وہ اسی لیے کہ لوگ جاتے تھے, جانے کی ضرورت پڑتی تھی, اور چونکہ حدیث میں اس کا حکم آیا ہے اس لیے اصل مسئلہ کے لحاظ سے امام الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حمام میں مردوں کے لیے داخلہ بشروط ہی جائز ہے اور عورتوں کے لیے چند مخصوص حالت کے علاوہ جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے بشروطی یعنی کچھ شرطیں ہیں جائز ہے, اور عورتوں کے لیے کچھ مخصوص حالت ہیں, اس حالت میں تو جائز ہے لیکن عام طور پر جائز نہیں ہے. چنانچہ سنن ترمذی میں, سنن نسائی میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں بغیر ازار کے داخل نہ ہو, یعنی گویا اپنے سطر کے چھپانے کا پورا اہتمام کرے. اور جانتے ہیں کہ آج بھی اس لاپرواہی ہو رہی ہے, جو ایسے میں جا کر سوئمنگ پول وغیرہ میں نہاتے ہیں, اتنا تنگ کپڑا پہنتے ہیں الوان حافظ کہ اس سے, بلکہ بعض علاقوں میں تو ہے کہ وہ بالکل مختصر سا صرف آگے پیچھے کے راستے پر ایک کپڑا رہتا ہے اور باقی پورا جسم ننگا رہا کرتا ہے. اور ایسے بھی ہوتا ہے جگہ ہے کہ جہاں پر ران وغیرہ اور جسم میں مالش کرائی جاتی ہے, بلکہ بعض بے دین ملک ایسے ہے کہ وہاں پر عریاں لوگ نہاتے ہیں. تو اس کا اہتمام رہے. تو آپ نے بیان فرمایا جو شخص اللہ پر و آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں بغیر ازار کے داخل نہ ہو, اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنی حلیلہ اپنی بیوی کو حمام میں جانے کی اجازت نہ دے, اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس دسترخوان پر شراب کا دور چل رہا ہو. ایک اور حدیث مائی عائشہ مدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمام حرام علی نساء امتی, میری امت کی عورتوں کے اوپر حمام حرام ہے. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پردے کا اہتمام نہیں رہا کرتا ہے. خود صرف عورتیں ہی کیوں نہ ہوں, عورتوں کا بھی عورتوں سے پردہ ہے, جس کی تفصیل اسی سلسلے میں آگے آپ کے آ رہی ہے. تو ان حدیثوں اور دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ عورتوں کا حمام میں داخلہ منع ہے, البتہ مردوں کے لیے جائز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے سطر کا اہتمام کریں. البتہ عورتوں کے لیے بعض ناگہانی اور ضروری حالات میں اس شرط پر جائز ہے کہ اولاً وہاں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو اور پردے وغیرہ کا خصوصی اہتمام ہو, پردے وغیرہ کا خصوصی اہتمام ہو. ایک حدیث ابن ماجہ وغیرہ میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے, اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے لیکن دیگر شواہد نے اسے قبول کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب کے علاقے فتح ہوں گے, وہاں پر تم لوگ ایسے گھروں کے پاؤ گے جسے حمامات کہا جاتے ہیں. پورا گھر رہا کرتا تھا, پورا ایک
بلڈنگ رہا کرتی تھی جس میں مختلف شعبے رہا کرتے تھے. جیسے ہم نے کہا آج کل جو ہے اس کا ہو ایک ایسا گھر بنایا جائے جس میں بیوٹی پارلر بھی ہے, سوئمنگ پول بھی ہے, اور یہ بھی ہے, وہ بھی, ساری چیزیں اس کے اندر پائی جائیں. حتیٰ کہ ان حماموں میں تو چائے اور قہوہ کا بھی انتظام رہا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ایسے گھر پاؤ گے جس میں حمامات بنے ہیں, لہذا مرد اس میں بغیر ازار کے داخل نہ ہوں اور عورتوں کو اس میں داخل ہونے سے منع کرو. ہاں اگر کوئی مریض اور نفاس والی عورت ہے اور اگر ضرورت محسوس کرتی ہے اور اطمینان ہے کہ وہاں شرمگاہ پر کسی اور کی نظر نہیں پڑے گی تو وہاں پر جانے سے روک دیا جائے. اور یہ بات آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج ہماری بہت سے بہنوں کی عزت داؤں پر لگ جاتی ہے. کیوں؟ انہی بیوٹی پارلر اور انہی جگہوں پر جانے کی وجہ سے ان کی عزت داؤں پر لگ جاتی ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کے اندر سے میں تقویٰ نہیں کہتا, مروت ختم ہو چکی ہے, انسانیت ختم ہو چکی ہے. تو خفیہ کیمرے کے ذریعے سے بعد فوٹو بنا لیتے ہیں اور پھر عورتوں کو بلیک میل کیا کرتے ہیں. اس لیے عورتوں کو ایسی جگہوں, چاہے بیوٹی پارلر ہے, یہ ہے, وہاں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے, الا یہ کہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ ہاں اس میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں وہ نیک سیرت ہے کہ کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے, ورنہ اس وعید میں آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کے علاوہ اپنے ماں باپ کے کہیں اور جا کر کے اپنا کپڑا اتارتی ہے تو گویا اپنے اور اللہ کے درمیان میں جو حیا کا پردہ اللہ رکھا اس کو پھاڑ دے رہی ہے, اور جو پھاڑ دے گی اس کا معاملہ, اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا یہ سمجھیں. یہاں پر ایک اور بات رکھ دیں, سوال آتا ہے اور بعض لوگوں کے بعض عبارات سے, فقہا کی بعض عبارات سے غلط فہمی ہوتی ہے, اور امام الجوزی رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر ذکر کیا, میں ذکر کر رہا ہوں کہ عورت و مرد کی شرمگاہ کے حدود کیا ہیں. چونکہ شرمگاہ کا ذکر ہوا ہے اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ عورت و مرد کی شرمگاہ کے حدود کیا ہیں. دیکھیے, مرد کی شرمگاہ مرد کے سامنے, مردوں کے سامنے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے. یہ اسی طریقے سے عموماً فقہا کہتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ عورتوں کے سامنے کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے. لہذا کسی عورت کے سامنے خواہ وہ کتنی ہی قریبی ہو, جو لکھتے ہیں کہ کوئی عورت خواہ کتنی ہی قریبی ہو, خواہ ماں یا بہن ہی کیوں نہ ہو, اس کے سامنے جسم کا اس سے زیادہ حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ مزید امام الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ عورتوں کو جان لینا چاہیے کہ جب لڑکی 7 سال کی ہو جائے تو اس کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرے. بہت سی چیزیں لکھی ہیں, لیکن یہ بات یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ عام فقہا کے نزدیک جہاں ایک عورت کی شرمگاہ, یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بہت سی عورتوں نے بعض ایسے کپڑے, بعض ایسے لباس, بعض ایسے ماڈل کپڑے کے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں جس سے ان کے جسم کا اکثر حصہ یا تو ظاہر رہتا ہے یا اتنا تنگ رہا کرتا ہے کہ اس سے جسم ظاہر ہوا کرتے ہیں, یا اتنا باریک رہا کرتا ہے کہ اس سے ان کی پورے ہاتھ, کندھا, حتیٰ کہ پیٹ کے حصے بھی ظاہر رہتے ہیں. یہ ان عورتوں سے متعلق ہے جو مسلمان ہیں, جو اپنا لباس یہاں سے لے کر کے پیر تک, ان کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلموں یا ان بے حیا عورتوں کی بات نہیں کرتا جو اپنا مسلمان اگرچہ کہلاتی ہیں لیکن اپنے جسم کو چھپائے ہوئے نہیں ہیں. تو اصل کہنے کا مطلب فقہا جب یہ بات کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے کہ عورت بلا ضرورت بھی, بلا حاجت بھی عورتوں کے سامنے اپنے پیٹ کو, اپنے سینے کو, اپنی ران کو ظاہر کیے رہے. اس کا یہ مطلب قطعاً فقہا نے اس کا یہ مطلب نہیں لیا ہے. فقہا کے کہنے کا ہے کہ اس جسم کا وہ حکم نہیں ہوگا جو ناف اور گھٹنے کے درمیان کا معاملہ ہے, کہ یہ تو بغیر ضرورت کے, میں حاجت نہیں کر رہا ہوں, بغیر ضرورت کے کسی عورت کو یا کسی محرم کو کسی عورت کا دیکھنا جائز ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو حصہ ہے اگر کوئی حاجت پیش آئے اور اگر کھول دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر کوئی بچے والی عورت ہے
عورتوں کے سامنے اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اگر پلاتے ہوئے یا اس کو دیتے ہوئے پھر اس کے بعد ڈھانپ لے، اگر ظاہر ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ فقہا کا کہنا ہے، ان کا قطعاً یہ کہنا نہیں ہے کہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کا پیٹ ظاہر ہے، اس کے سینے ظاہر ہے، اس کی ران ظاہر ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں فقہا کا، کسی فقیہ نے اس سے یہ مراد نہیں لیا ہے۔ بعض دوسرے علماء ہیں جن میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا بھی رجحان اسی طرف لگ رہا ہے کہ عورت کا ستر یعنی چھپانے کی چیز عورتوں کے سامنے وہی ہے جو محرم مردوں کے سامنے ہے، جو محرم مردوں کے سامنے ہے، یعنی دونوں ہاتھ بہت ہو کچھ کلائی تک، اور سر اور یہ بال، یہ حصہ نہیں، سر اور اس کے بال، اور آدھی پنڈلی یا اس سے نیچے تک پیر کا حصہ، یہ محرم مردوں کے سامنے عورت ظاہر کر سکتی ہے۔ یہی حکم ہوگا عام عورتوں کے سامنے بھی ظاہر کرنے کا، اس سے زیادہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی عورت ایسا کپڑا سلاتی ہے جس کے آستین کندھے تک ہے، کوئی عورت ایسا کپڑا سلاتی ہے جس کا گلا چوڑا بہت ہے، کوئی عورت ایسا کپڑا سلاتی ہے جو اتنا تنگ ہے کہ جس سے ران ظاہر ہے، کوئی اپنا کپڑا ایسا سلاتی ہے کہ اگر شلوار اور قمیص پہنے ہوئے ہے لیکن قمیص سے اس کی چاک اتنی اوپر ہے کہ پیٹ کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ بعض عورتیں جو تندرست ہوتی ہیں ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے ان علماء کے نزدیک۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اولاً یہ جو تفریق کی جا رہی ہے کہ عورت کی شرمگاہ ناف سے لے کر کے پیر تک ہے، اس پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے زینت کے ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے حدود بیان کیے ہیں، وہاں پر عورتوں کا ذکر محرم مردوں کے ساتھ بے نہیں ایک ہی کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن۔ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ وہ جگہیں ہیں جہاں زینت وغیرہ کے لباس پہنے جاتے ہیں، جیسے چوڑیاں ہیں، انگوٹھی ہے، گلے کا ہے، پیر کا پازیب ہے، یہ جگہیں ہیں۔ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ ظاہر بات شوہر کے لیے کوئی پابندی نہیں، سب دوسری دلیلوں ثابت ہوتا ہے، یا اپنے باپوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے والد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے۔ اللہ نے ایک ضمن بیان کیا ہے، لہذا جو حکم ان مردوں کا ہوگا عورتوں کے جسم کے داخلی حصے یعنی وہ جو حصے گلے سے لے کر کے پیر تک رہا کرتے ہیں، وہی حصہ جو ہے وہی حکم جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔ اور دوسری چیز جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک آج تک اپنے گھروں میں مسلمان عورتوں کا لباس یہی رہا ہے کہ قدم کی ایڑی سے لے کر کے ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ان کا چھپا رہتا تھا، وہ ظاہر نہیں رہا کرتا۔ یہ ہمارے یہاں جو فیشن پیدا ہوا ہے مغرب کی دین ہے، نہ کہ یہ مسلمانوں کو، بلکہ بعض صحابیات تو اس سلسلے میں اس قدر احتیاط سے محرم کے سامنے بھی لیتی تھیں کہ کوئی محرم ان کا سر نہیں دیکھ پاتا تھا، جیسا کہ ہم نے اپنے ہاں دیکھا ہے۔ یہ ہم نے اپنے ہاں، اور ہماری عمر کے جو لوگ ہیں چاہے جس علاقے میں اس کو جانتے ہوں گے، تو بعض صحابیات تو اس طریقے سے کہ ان کے ہاتھ کا یہ بھی حصہ نہ ظاہر ہو پائے،
چنانچہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ حمزہ ہند بنت الحارث رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور ام سلمہ سے بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کہ ایک بار، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے خوف زدہ ہو کر کے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ما انزل اللیلۃ من الفتنہ، آج رات کتنے فتنے ظاہر ہوئے، ما انزل من الخزائن، کتنے خزانے ظاہر ہوئے، میں اس حدیث کی شرح نہیں کرتا، من یوقظ صواحب هذه الحجرات، ان کمروں میں یعنی اپنے کون بیدار کرے گا؟ پھر آپ نے کیا بیان فرمایا، کم من کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس پہنے ہیں لیکن آخرت میں ان کا حکم ہوگا کہ وہ برہنہ اور ننگی ہیں، یعنی ان کا لباس ایسا ہوگا، ان کا لباس ایسا ہوگا کہ جو چیزوں کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ظاہر کیے رہیں گی۔ ظاہر بات ہے اس سے صرف جو ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا معاملہ نہیں ہے، دلیل کیا ہے کہ یہ جو ہند بنت حارث ہیں، انہوں نے جو قمیض سلاتی تھی تو کیا کرتی تھی، اس میں بٹن لگواتی تھی، اور وہ بٹن یہاں سے لے کر کے یعنی لے کر کے اپنی انگلیوں میں بند کر لیتی تھی تاکہ آستین چوڑی ہونے کی وجہ سے سمٹے نہیں اور ان کی ہتھیلی نہ ظاہر ہو سکے، یہ احتیاط کرتی تھی۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ بات آگے سے ذکر کر دینا مناسب ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر قرطبی میں احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے منذر بن عروہ جب عراق گئے تو واپس آئے تو چونکہ ماں تھی، محبت تھی، ایک خوبصورت سا ملائم کپڑا لے کر کے آئے۔ حضرت ام سلمہ اس وقت نابینا تھی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نابینا تھی، اس وقت یہاں بینائی بہت جا چکی تھی، ان کو جب لا کے دیا گیا، ان کو جب انہوں نے چھوا اس کو تو کہا کہ واپس کر دو اس کو، منذر کو میں نہیں چاہتی۔ منذر بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ امی جان آپ دیکھ نہیں رہی ہیں یہ کپڑا ملائم اچھے قسم کا ہے لیکن اس سے جسم کا آپ کا چمڑی آپ کی جلد کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تو مجھے نہ بتلا، اس سے ظاہر تو نہیں ہوگا لیکن جسم پر اس طریقے سے چمٹ جائے گا کہ جسم کی بناؤ ساخت ظاہر ہو جائے گی، اس لیے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ امام قرطبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول نقل کیا ہے کہ کچھ ایسی عورتیں ان کے پاس آئیں جو باریک کپڑا پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ان کنت مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، اگر تم مومنہ عورت ہو تو یہ مومنہ عورت کا لباس نہیں ہے جو باریک ہے جس سے تمہارا جسم کا ظاہر بات، اس سے صرف وہی کپڑا مراد نہیں تھا۔ بہنوں یہ ایک لمبا موضوع ہے، میں اسے چھیڑنا تو ورنہ ایک مستقل یہ تقریر چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری بہنوں سے اس میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے، باریک لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، چست لباس پہننا، ایسا لباس پہننا جو اگرچہ موٹا ہوتا لیکن جسم کے اوپر بالکل چپک جایا کرتا ہے، جس سے جسم کی ساخت ظاہر ہوتی ہے، ان کے جسم کا اتار چڑھاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں قطعاً ایک مومنہ عورت کے لیے، جیسا کہ مائی عائشہ نے بیان فرمایا ان کنت مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، اگر تم مومنہ عورت ہو تو یہ مومنہ عورت کا لباس نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ غَيْرَ الْمُؤْمِنَاتِ فَتَمَتَّعْنَ بِهِ، اگر تم مومنہ عورت نہیں تو جاؤ مزے اڑاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو فقہا جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت اپنے جسم کے حصے کو دکھاتی پھرے، یہ معنی قطعاً نہیں ہے، یہ غلط بالکل سمجھ ہے جنہوں نے سمجھا ہے۔ اسی سلسلے میں وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے، آج سے کئی سال پہلے مجھے سعودیہ جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا ایک لمبا سا فتویٰ ملا، ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا تھا اور آپ بھی شاید وہ نیٹ پر موجود ہے، اس کو دیکھیں۔ انہوں نے متعدد وجوہات بیان کر کے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے کہ عورتوں کے سامنے وہ لباس پہنے جس سے اس کے جسم کے وہ حصے بھی ظاہر ہو رہے ہیں جو حصے گلے سے لے کر کے پیر تک ہوا کرتے ہیں۔ علی کل حال ہمارے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا، کچھ باتیں اس سلسلے میں رہ گئی تھیں، وہ اگلی مجلس میں، کہ مسلمان عورتوں کا پردہ کافرہ عورتوں سے کیا ہے، وہ کتنا ہوگا،
اسی طریقے سے مسلمان عورت کی آواز کا بھی مسئلہ امام ابن الجوزی نے چھیڑا ہے، جو آج اس وقت کی بڑی اہم چیز ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے اندر دین کی فقہ اور دین کی سمجھ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کے فتنوں سے، عورتوں کے فتنے سے، اور عورتوں کو مردوں کے فتنے سے، اور لباس کے فتنے سے، کافروں کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔